بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ریڈ آئی نیوز کے ساتھ میں حسین حسین۔ چلتے ہیں خبروں کی جانب۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں اسرائیلی نمائندے کے ریمارکس پر پاکستان کا کرارا جواب۔ سفیر پاکستان عاصم افتخار نے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ شکریہ جناب صدر، مجھے کچھ تبصروں کا جواب دینے کے لیے بات کرنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کے نمائندے نے شاید آج کی بحث میں تمام کونسل اراکین اور دیگر مقررین کی بات وجہ سے نہیں سنی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری رائے میں یہ ناقابل قبول بلکہ مذاق خیز ہے کہ ایک جارح قابض اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کا مسلسل خلاف ورزی کرنے والا ملک یعنی اسرائیل اس ایوان کا غلط استعمال کرے اور اس کونسل کے تقدس کی توہین کرے۔ عاصم افتخار نے کہا ہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے۔ دوسروں پر انگلیاں اٹھانا اور بے بنیاد الزامات لگانا دراصل اپنی ہی غیر قانونی کارروائیوں اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزیوں کو چھپانے کی ایک کوشش ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل نے ایک غیر متعلقہ واقعے کا حوالہ دینا بھی ضروری سمجھا اور پاکستان کے بارے میں گمراہ کن ریمارکس دیے تاکہ اپنی ہی غیر قانونی کارروائیوں اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزیوں کو درست ثابت کر سکے۔ قطر سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور معاملہ فلسطین سے آگے بڑھے گا۔ خواجہ آصف، وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ قطر سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور قطر میں یہ احساس ہے کہ معاملہ اب فلسطین سے آگے بڑھے گا۔ وزیر اعظم کے ہمراہ امیر قطر سے ملاقات میں موجود وزیر دفاع خواجہ آصف نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر پر حملے کے معاملے پر صدر ٹرمپ کی ناراضگی کافی نہیں ہے۔ عرب ممالک کو اب یہ احساس ہو رہا ہے کہ امریکہ کی پہلی اور آخری ترجیح اسرائیل ہے۔ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ قطر سمیت پوری عرب دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور وہاں یہ احساس پایا جاتا ہے کہ معاملہ اب صرف فلسطین تک محدود نہیں رہے گا بلکہ آگے بڑھے گا۔ یہ مسئلہ مسلم امہ کو حل کرنا پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر خطے میں امن قائم ہو جائے تو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ایک دن کے لیے بھی اقتدار میں نہ رہ سکتے۔ جب تک جنگ جاری رہے گی نیتن یاہو کا اقتدار چلتا رہے گا۔ توشیہ خانہ 2 عمران خان اور بشرا بی بی کی جلد سماعت ٹرائل روکنے کی درخواست دائر۔ ہائی کورٹ میں یہ اپیل بیرسٹر سلمان صفدر اور خالد یوسف چودھری کے ذریعے دائر کی گئی جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ٹرائل کورٹ نے نومبر 2024 میں بریت کی درخواست مسترد کی تھی جس کے خلاف 21 جنوری 2025 کو اپیل دائر کی گئی۔ اپیل کی آخری سماعت 25 اپریل کو ہوئی۔ اس کے بعد سے معاملہ زیر التوا ہے۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ اپیل میں تاخیر سے درخواست گزار کی بنیادی حقوق متاثر ہونے کا خدشہ ہے جبکہ ٹرائل کورٹ غیر معمولی تیزی سے کارروائی آگے بڑھا رہی ہے۔ درخواست گزار کے موقف کے مطابق اپیل پر فیصلہ آنے سے پہلے اگر ٹرائل مکمل ہو گیا تو اپیل کا فائدہ ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ اپیل کا فیصلہ ہونے تک ٹرائل روکا جائے۔ وزیر اعظم نے سیلاب زدہ علاقوں کے بجلی بلوں میں ریلیف کے لیے IMF سے رابطے کی ہدایت کر دی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے وزارت خزانہ کے حکام کو سیلاب زدہ علاقوں میں رہنے والے افراد کی بجلی بلوں میں 1 ماہ کی استثناء پر IMF سے رابطے کی ہدایت کی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا ہے کہ وزارت خزانہ اب IMF کے ساتھ اس ممکنہ ریلیف پر بات چیت کرے۔ بات چیت کا مقصد سیلاب زدہ علاقوں میں لوگوں کو فوری ریلیف دیا جا سکے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ شہر ہو یا دیہات، یہ ریلیف پورے پاکستان کے سیلاب زدہ علاقوں میں دیا جائے گا۔ اس سے قبل چیئرمین PP بلاول بھٹو نے بھی حکومت سے سیلاب متاثرہ علاقوں میں کسانوں کی بجلی بل معاف کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ تاہم وزیر اعظم نے سیلاب کے سبب ملک میں زرعی اور موسمیاتی ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دریا سندھ میں پانی کی سطح بلند۔ نوشہرہ فیروز میں کئی بستیاں زیر آب، علاقہ کی نقل مکانی پر مجبور۔ محکمہ آبپاشی کے مطابق نوشہرہ فیروز سے 3 لاکھ کیوسیک کا ریلا گزرا ہے۔ کشمور میں سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ پنجند کے مقام پر پانی کی سطح 6,65,576 کیوسیک ہے۔ گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ ہوا ہے۔ گڈو بیراج پر اپ اسٹریم میں پانی کی سطح 5,12,662 کیوسیک ہے۔ پنجاب کے تینوں دریاؤں کے گرد رہنے والی آبادیوں کو سیلاب کے باعث مشکلات درپیش ہیں۔ شمالی پنجاب کے اضلاع سیالکوٹ، لاہور، گوجرانوالا، فیصل آباد، وزیر آباد، شیخو پورہ، قصور سمیت متعدد علاقوں سے پانی کلیئر ہو چکا ہے لیکن جنوبی پنجاب کے بیشتر اضلاع اب بھی سیلابی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ملتان، وہاڑی، مظفر گڑھ، راجن پور، لودھرا، لیا، خانیوال، بہاولپور اور بہاول نگر کے بیشتر علاقوں میں پانی جمع ہے جس کے باعث ریلیف کیمپس میں متاثرین کی رہائش اور کھانے پینے کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ وہیں ملتان پر سیلابی خطرات کے منڈلاتے بادل چھٹ گئے ہیں جس کے باعث حفاظتی بندوں پر پانی کی سطح میں کمی ہونے لگی ہے۔ سیلاب کے باعث 100 سے زائد موضوعات اور بستیاں متاثر ہوئی جو تاحال زیر آب ہیں۔ شجاع آباد دریا چناب میں حفاظتی بند پر 100 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ آس پاس کی آبادیاں زیر آب آ گئی۔ لوگوں کی بڑی آبادی نقل مکانی پر مجبور ہے۔
ایشیا کپ T20 پاکستان اپنا پہلا میچ آج عمان کے خلاف کھیلے گا۔ عمان کے خلاف پاکستان کے میچ کو بھارت کے خلاف اتوار کے بڑے مقابلے سے قبل وارم اپ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس میچ سے قبل پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مائک ہیسن نے دبئی کے پچ کا معائنہ کیا اور پریس کانفرنس میں اسے بیٹرز کے لیے سازگار قرار دیا۔ ہیسن کا کہنا تھا کہ پاکستانی ٹیم میں ملٹی سکلز کھلاڑی موجود ہیں۔ دوسری جانب عمان کی ٹیم کے کپتان جتیندر سنگھ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ پاکستانی ٹیم کا عمان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے مگر T20 فارمیٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایشیا کپ میں بڑی ٹیموں کے خلاف کھیلنا عمان کے لیے ایک موقع ہے۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں ریڈ آئی نیوز۔